ما آمرہ لا یسجنن ولا یکون من الخاسرین ولا یکونن من الخاسرین قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَأَ لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو میں خدا متعال کی بارگاہ میں آپ تمام عزیزوں کی توفیقات کے اضافے کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ تمام کے اعمال و دعا و نیائش و بندگی کو خدا قبول فرمائے انشاءاللہ، اور خدا متعال کی بارگاہ میں ہمیشہ مقبول رہیں انشاءاللہ المستعان۔ ماہ مبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں، انشاءاللہ جو 2 راتیں یا 2 دن بچے ہیں، خدا متعال آپ حضرات کو سبھی کو توفیق دے کہ ان چند لمحوں کو، چند لحظوں کو اچھے طریقے سے گزاریں، اور خدا متعال کی بندگی جیسے بجا لانے کی کا حق ہے اس طریقے سے بجا لائیں انشاءاللہ، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری زندگی کو قرآنی بنا دے خدا، اور نورانی بنا دے انشاءاللہ۔ ہماری بحث جو ہے وہ قرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر کے بارے میں عرض کیا۔ ہم نے جیسے کہا کہ جیسا سیناریو زلیخا نے بنایا، بہت ہوشیار خاتون تھی، تو اس نے جب جناب یوسف کو سب کے بیچ میں لے کر آئی، اور سب جناب یوسف کو دیکھ کر اپنی حقیقتوں کو بھول گئیں اور ایسے مدہوش ہو گئیں کہ چاقوؤں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، گویا کہ رسوا ہو گئیں، اور ان کی رسوائی سے زلیخا نے فائدہ اٹھایا، فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم سے کہا یہی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں تم میری ملامت سرزنش کرتی تھی، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک لہجہ دیکھا اور خود کو بھول گئی، تو میں تو دن رات ان کے پاس رہتی ہوں، تو میں کیسے نہ اپنا دل ان کو سپورٹ کر دوں، میں کیسے نہ دل ہار جاؤں، میں کیوں نہ اس سے پیار کروں۔ وَلَقَدْ رَابَطْتُهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے ہی مراودہ کیا ہے، میں نے ہی یوسف سے رابطہ برقرار کرنا چاہا اور یوسف کو اپنی طرف کھینچنا چاہا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یوسف نے اپنی حفاظت کی ہے، عصمت اختیار کیا ہے، اور اس گناہوں سے بچے ہیں۔ وَلَئِن لَّمْ، اب دیکھیں جرأت کتنی بڑھ گئی، جب ساری خواتین نے دیکھ لیا اور زلیخا کو حق دینا شروع کیا کہ آپ حق پہ ہیں اور یوسف کو آپ کو ساتھ دینا چاہیے، یوسف کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی بات ماننی چاہیے، تو اب سب کہنے لگی یوسف کو، جو تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، حضرت آیت اللہ جوادی، حضرت علامہ، تو سب یہ خواتین کہنے لگی یوسف کو، چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، زلیخا کا ساتھ دو، زلیخا کی بات کو مانو، ابھی تک دشمن ایک تھا، اب سب ہو گئے، چاروں طرف سے گھرنے لگے ہیں یوسف، جب چاروں طرف سے گھرنے لگے ہیں اور زلیخا کو سہارا مل گیا ہے، اور اتنا سہارا مل گیا ہے کہ خود سے بے خود ہو گئی ہے، اتنی ہیجانی ہو گئی اس حالت میں یوسف کو دیکھ کر، اب برداشت نہیں ہوا زلیخا سے، تو کہنا شروع کیا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر یوسف نے اس کام کو انجام دیا جس کا میں اس کو حکم دوں، لا یسجنن، تو پھر زندان میں ڈال دیا جائے گا، یقیناً جیل میں ڈال دیا جائے گا، ولا یکونن من الصاغرین، صاغرین چھوٹے اور پست لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ پست لوگوں میں سے، چھوٹے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ خوب، جناب یوسف نے جب چاروں طرف سے یہ دیکھا کہ میں گھر چکا ہوں، کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، جیسا آج معاشرے میں ہوتا ہے، آج میں نے آپ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی رحم نہیں کھاتا، کوئی حق کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی حمایت نہیں کرتا مظلوم کی، تو بس انسان کہاں پناہ لے؟ اپنے رب کی طرف، اپنے مالک کی طرف پناہ لے۔ بہترین پناہ گاہ انسان کی خداوند متعال ہے، وہ مالک ہے، وہ قدرت لازوال رکھتا ہے، وہ ہر جگہ حاضر ہے۔ انشاءاللہ کچھ اصول میں آج بیان کروں گا، تھوڑی علمی باتیں بھی ہم کریں، جہاں میسج لے رہے ہیں قرآن سے وہاں علمی باتیں بھی کریں، انشاءاللہ میں آج تھوڑی سی باتیں آپ حضرات سے کروں گا۔ جیسے یہ ہوا، قالا، جناب یوسف ایک دم سے نجوا کرنے لگے، خدا کی طرف پناہ لینے لگے، خدا کی طرف ہاتھوں کو پھیلا دیا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، خدایا ان لوگوں نے مجھے 2 راہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، یا تو گناہ کروں،
تیری دوری اختیار کروں, تجھ سے دور ہو جاؤں, تیرا سرکش بندہ ہو جاؤں, تیری معصیت کروں, تجھے چھوڑ دوں, یا پھر نہ زندان میں چلا جاؤں, جیل میں چلا جاؤں, لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ تیری محبت, تجھ سے نزدیکی, تیرے سے قربت, تیرا مقرب بندہ, تیرا پاکیزہ بندہ رہوں. تو ان دونوں میں خدایا میرے نزدیک جو محبوب ہے وہ جیل میں جانا ہے, اس لیے کہ وہاں تجھ سے تو رابطہ رہے گا, تیری قربت تو ہاتھ سے نہیں جائے گی, تیری بندگی سے تو باہر نہیں نکلوں گا. ٹھیک ہے, جیل ہوگی, زندان ہوگا, قید خانہ ہوگا, لیکن تیری بندگی سے باہر نہیں نکلوں گا. کربلا کے لیے امام حسین کیوں نکلے ہیں مدینے سے؟ کیوں نکلے ہیں؟ یا تو شیطان کی آواز پر لبیک کہہ دے, یزید کی بات کو مان لے, تو کوئی قتل نہیں ہے, کوئی ظلم نہیں ہے, کوئی ردا کا چھننا نہیں ہے, کوئی خیموں کا جلنا نہیں ہے, کوئی بازوؤں کا کٹنا نہیں ہے, کوئی دربدری نہیں ہے, کوئی جیل ہو, زندان ہو, اسیری نہیں ہے. لیکن کیا ہے اس میں؟ اس میں رسوائی ہے, خدا سے دوری ہے, بندگی سے نکلنا ہے, انسان اپنی حقیقت سے گر جاتا ہے, انسان ذلیل ہو جاتا ہے. یا پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قربت کے لیے, خدا کے جوار میں حاضر ہونے کے لیے, خدا کی محبت کے لیے, بندگی کو وجود میں رکھنے کے لیے مدینے کو چھوڑے, کعبے کو چھوڑے, خانے کعبہ کو چھوڑے, اور کربلا میں سر کچھ دے دے. تبھی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امام حسین کو گورنر نے مدینے کے 2 راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا, یا پھر بیعت کر لو, یعنی کیا, یعنی یوسف کو جیسے اپنی بیعت کی طرف بلا رہی تھی زلیخا, یا تو بیعت میں آ جاؤ, بات کو مان لو جو وقت کا طاغی, یاغی, ظالم, سرکش, فسادگر کہہ رہا ہے, یا پھر جیل میں جاؤ, اسیر ہو جاؤ, قتل ہو جاؤ. انسان ہمیشہ معاشرے میں 2 چیزوں کے بیچ میں پھنسا رہتا ہے, یا تو قربت الہی میں چلا جائے, بندہ خدا بن جائے, معاشرے کی گالیاں کھائے, معاشرے کے ظلم جھیلے, معاشرے میں جیل میں جائے, ظلم و ستم جھیلے, یا نہ قرب الہی, بندگی الہی, اپنے مالک کے نزدیک محبوب رہیں, اور اس خالق کائنات کو اپنا محبوب رکھیں, چاہے دنیا میں جیل ہو, چاہے اسارت ہو, چاہے زندان ہو, چاہے تانے ہو, چاہے انگلیوں کا اٹھنا ہو. ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں مولانا اگر ہم یہ کریں گے لوگ کیا کہیں گے, مولانا اگر یہ کریں گے تو لوگ انگلی اٹھائیں گے, اگر مولانا ایسے کریں گے معاشرہ تو قبول نہیں کرتا ہے. وہ معاشرہ تو مصر کا بھی قبول نہیں کر رہا تھا, معاشرہ مصر کا یہ کہہ رہا تھا زلیخا کی بات مان لو, معاشرہ تو مدینے کا یہ کہہ رہا تھا حسین سے کہ ارے ہلکی بات کر لو, بات کر لو یزید سے. اگر معاشرے کی طرف جاؤ گے تو توحید ہاتھ سے جائے گی, مالک کی رضا ہاتھ سے جائے گی, رضوان الہی ہاتھ سے جائے گا, غضب الہی آئے گا, رسوائی آئے گی. اب انسان کے اوپر ہے, چھوٹے سے چھوٹا گناہ, چھوٹے سے چھوٹی خطا, چھوٹی سے چھوٹی سرکشی اگر چاہتے ہیں کریں آپ تو خدا سے دوری ہے, غضب الہی ہے, آخرت میں عذاب ہے, اور خداوند متعال کا قہر و غلبہ ہے. لیکن اگر چاہتے ہیں خدا کا رضوان ہو, خدا کی رضا ہو, خدا کا بندہ بنے, اب معاشرہ کچھ بھی کہے, زندان ہو, قید خانہ ہو. تبھی تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کربلا میں ساری کیوں کہا جناب یوسف نے کہ زندان مجھے محبوب ہے؟ اس لیے کہ وہاں تیری قربت ہے, خدایا تیری قربت ہے, تیرا رضوان ہے, تیری محبتیں ہیں, تیری رحمتیں ہیں, تیرا غضب نہیں ہے, اس لیے زندان مجھے محبوب ہے. جناب زینب کبریٰ نے کیوں کہا قربانی دینے کے بعد, بھتیجوں کی قربانی ہے, بھانجوں کی قربانی ہے, بھائیوں کی قربانی ہے, کیوں کہا فوراً کہ اب مجھے جو ہے ماں ہے تو اللہ جمیلہ, میں نے جمیل کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے جس چیز میں قرب الہی ہو, رضوان الہی ہو, جس چیز میں بندگی الہی ہو, وہ جمال ہوتا ہے. ہمیں فقط قرب الہی دیکھنا ہے, رضا الہی دیکھنا ہے, خوشنودی خدا دیکھنا ہے. کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے انسان کے اوپر, بندگی کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے, خدا سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. لہذا اسی چیز کو جناب یوسف نے کہا ہے کہ مجھے پسند ہے وہ دوزخ جہاں تیری قربت ہو, تیری رضا ہو, لیکن وہ قصر, وہ بڑے بڑے محل, وہ آسائش گاہ, وہ بڑی بڑی جگہیں وہ پسند نہیں ہے جہاں تیری معصیت ہو,
تیرا گناہ ہو، تجھ سے دوری ہو، تیرا غضب ہو، تیرا رضوان ہو، تیری رضا نہ ہو. لہذا جناب یوسف نے کہا قالا رب السجن احب الی مما یدعوننی یدعوننی. ابھی تک گناہ کی طرف کون بلا رہی تھی؟ زلیخا. اب یوسف کو کون کون بلا رہا ہے؟ جتنی وہاں خواتین ہیں سب بلا رہی ہیں گناہ کی طرف، سب دعوت دے رہی ہیں، سب مراودہ کر رہی ہیں. وہ اور بات ہے کہ اپنے لیے نہیں بلا رہی ہیں، لیکن سب ترغیب دلا رہی ہیں، سب یوسف کو رغبت دلا رہی ہیں. ارے زلیخا کی بات مانو، زلیخا کا حق ہے، زلیخا تمہاری مالک ہے. تو سب پیچھے لگ گئے ہیں، جتنے درباریان تھے، جتنے غلام تھے، جتنی کنیزیں تھیں، جتنی خواتین تھی، سب. اب یوسف نے دیکھا ابھی تک ایک دشمن تھا، اب چاروں طرف سے دشمن ہے. ظاہر سی بات ہے جب انسان چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغہ میں پھنس جائے تو پھر اپنے وہ مالک کو یاد کرتا ہے، اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، پناہ گاہ کی طرف دوڑتا ہے، پناہ گاہ کی طرف دوڑتا ہے، اپنے مالک سے نجوہ کرتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، طلب مدد کرتا ہے. خدایا اب مجھے مدد کی ضرورت ہے. اب لہجہ یوسف کا بدل گیا. قالا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اس گناہ جو تجھ سے دوری لاتا ہے وہ گناہ، اس سے بہتر تو میرے نزدیک وہ زندان قید خانہ ہے، وہ تنہائییں ہیں جو تیری رغبت، تجھ سے محبت اور تیری رضا جس میں پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں کہتے ہیں لوگ، مولانا اگر ہم ایسا کریں گے تو معاشرے سے کٹ جائیں گے. ارے زندان تو نہیں ہے جیسے یوسف چلے گئے تھے، کٹ جائیے معاشرے سے، کوئی بات نہیں، میرا مالک صحیح ہونا چاہیے. اصل انسان کی زندگی کا ہدف یہ ہے کہ اس کا رابطہ اس کے مالک سے صحیح ہو، کسی اور سے ہو یا نہ ہو. میرا مالک سے اگر رابطہ صحیح نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں کسی سے رابطہ صحیح کرنے کا. بہترین انسان کا ارادہ یہ ہونا چاہیے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مالک راضی ہو. لہذا یوسف نے کہا تیری رضا کے لیے مجھے قید خانہ پسند ہے. ہم بھی یہی کہیں گے معاشرے میں زندگی کرتے ہوئے، خدایا تیری رضا کے لیے معاشرے سے کٹنا پسند ہے، معاشرے سے دور ہونا پسند ہے، جیل میں جانا پسند ہے. اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں اپنی شہادتیں دیکھ کے بتا دیا خدا تیری رضا کے لیے قربانی دینا پسند ہے، بھائی دینا پسند ہے، بھتیجے بھانجے دینا، بہنوں کے سروں کی چادریں دینا پسند ہے. یہ جذبہ کب آئے گا توحیدی ہمارے وجود میں؟ یہ جذبہ کب آئے گا؟ کب ڈیولپ ہوگا ہمارا عقیدہ؟ کب ہماری توحید مضبوط ہوگی؟ کب ہماری معرفت مضبوط ہوگی؟ کب ہم یوسف مزاج بنیں گے؟ کب ہم حسینی بنیں گے، حسینی مزاج بنیں گے؟ یہ ضروری ہے. لہذا دنیا ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی. اگر معنی رکھتا ہے تو وہ مولا کی رضا ہے، خالق کی رضا ہے، صاحب کی رضا ہے، وہ رب جلیل کی رضا ہے. اس کے لیے یوسف نے کہا مجھے زندان پسند ہے جہاں تیری رضا ہو، لیکن وہ کاخ، وہ بڑے بڑے گھر، وہ بڑے بڑے سجے ہوئے بستر پسند نہیں ہے جہاں تیری معصیت ہو، گناہ ہو، تجھ سے دوری ہو، تیری رضا نہ ہو. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. واہ، یہاں سے جناب یوسف خوبصورت جملہ فرما رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں. جب دیکھے جناب، دیکھیں ابھی تک یوسف خود اللہ کی طرف پناہ لے رہے تھے، اللہ کے پناہ گاہ بنائے ہوئے تھے، ٹھکانہ بنائے ہوئے تھے، لیکن اب کیسے استغاثہ کر رہے ہیں؟ جملہ دیکھیں کتنا خوبصورت کہہ رہے ہیں خدایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. خدایا ہننا، اب ہننا کی تعبیر ہے، ہننا کہتے ہیں ساری عورتیں، یہ ساری خواتین. اگر ان ساری خواتین کے مکر، ہیلا، ان کے چالاکیوں سے اگر تو نے مجھے نجات نہ دی، اگر تو نے ان کی چالاکیوں کو مجھ سے دور نہ کیا، ان کے فریب اور دھوکے اور فراڈ کو مجھ سے دور نہ کیا، اسبو الیہن، تو میں بھی انہی کی طرف مائل ہو جاؤں گا. کیا کرے گا ایک انسان؟ خدا میں تجھ سے جدا ہو کے تو میں بچ نہیں سکتا، تیری مدد رہے گی تبھی بچ سکتا ہوں. میں تو ضعیف ہوں. بندے میں کتنی طاقت ہوتی ہے، کتنی توان ہوتی ہے، جب تک مالک کی حمایت نہ ہو، جب تک صاحب کی طاقت نہ ہو، جب تک ادھر کی نصرت اور توفیق نہ ہو، انسان گناہ میں جاتا چلا جاتا ہے. یوسف جیسا انسان، نبی خدا، جس نے برہان الہی کو دیکھا ہے، جس نے برہان الہی کو دیکھا ہے، پاک انسان، وہ بھی کہہ رہا خدایا اگر تو نے ان کے قید و فراڈ و فریب و چالاکیوں اور ہیلوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ادھر ہی گرتا چلا جاؤں گا، مائل ہوتا چلا جاؤں. تیری نصرت کی ضرورت ہے خدا،
انہو انہو هو السمیع العلیم، اس لیے کہ خدا سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. لہذا خدا نے متعال کے سامنے جناب یوسف نے تضرع کیا، استغاثہ کیا، مدد کے لیے بلایا. مجھے یہاں کچھ باتیں کرنی ہے، آپ میرے ساتھ رکے رہے. دیکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے کو مدینہ فاضلہ بنائیں، ایک پیغمبر اسلام جیسا مدینہ بنائیں، اپنے شہروں کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے کلچر کو اگر چاہیں وہ مدینہ بنائے جو پیغمبر اسلام کا تھا، یا وہ ماحول یا وہ معاشرہ بنائے جو امام زمانہ کو چاہیے، ایسے تھوڑے امام زمانہ آئیں گے. مدینہ فاضلہ ہونا چاہیے. ہر انسان کا اخلاق، ہر انسان کا عقیدہ، ہر انسان کا کردار اچھا ہو تب امام آئیں گے. لہٰذا زمین فاضی سب کی ذمہ داری ہے، اپنی گفتگو سے، اپنی فکر سے، اپنی نشست و برخاست سے، اپنے عمل سے ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے زمینہ سازی کریں ظہور امام کے لیے. کب امام آئیں گے؟ جب ہمارے شہر، ہماری میجورٹی، ہمارے کلچر مدینہ فاضلہ والا بنے، فاضل شہر بنے، فاضل ملک بنے، فضائل اخلاقی پائے جائیں. خوب حل میں یہاں سے گفتگو کو شروع کرتا ہوں، چونکہ اکثر جو میرے عزیز ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشجو ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو میں ان کے سامنے ایک بات بیان کرتا ہوں. کوئی انسان کوئی کمپنی کوئی چیز بنائے، کوئی بھی کمپنی کوئی چیز، کمپیوٹر بنائے، گاڑی بنائے، کوئی بھی چیز بنائے، مجھے یہ بتائیں اس کو آباد کرنے کے لیے بناتے ہیں یا اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بناتے ہیں؟ نہیں، اس کو آباد کرنے کے لیے بناتا ہے. کمپیوٹر بناتا ہے بھائی اس کی آبادی کے لیے بناتا ہے کہ اس سے کام لیا جائے. گاڑی بناتے ہیں، جو بھی کمپنی کوئی بھی چیز بنائے، چھوٹی عقل رکھنے والا انسان بھی کسی چیز کو تباہی اور بربادی کے لیے نہیں بناتا نا. تو میرا سوال ہے، جب یہ انسان چھوٹی چھوٹی عقل رکھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی چیز بےہودہ، عبث، بیکار نہیں بنائی جاتی، اس کا کوئی غرض ہونی چاہیے، غایت ہونی چاہیے، اور آبادی کے لیے بنایا جاتا ہے، تو جس خداوند متعال نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے آبادی کے لیے بنائی ہے، تباہی اور بربادی کے لیے بنایا، آبادی کے لیے بنایا. تو اس کی آبادی کے لیے کچھ تو قانون ہونے چاہیے، قانون ہونے چاہیے. غور سے سنیے گا میری بات کو. دنیا میں جو بھی کمپنی کوئی چیز لانچ کرتی ہے، مثلا کمپیوٹر کیا، فلاں کیا، تو اس کے ساتھ ایک ڈائری لاتے ہیں قانون کی ڈائری ہوتی ہے. نہیں، وہ ڈائری کیا ہوتی ہے بھائی؟ اب تو ٹریکٹر کے لیے بھی ڈائری آنے لگی، موٹر سائیکل کے لیے بھی ڈائری آتی ہے. جو کمپنی جو بھی چیز بناتی ہے ایک قانون کی ڈائری آتی ہے اس کو استعمال کرنے کی، اس چیز کو یوز کرنے کی ڈائری ہوتی ہے. وہ ڈائری کیا ہے؟ وہ ڈائری ہے کیا جو ہر کمپنی ساتھ میں دیتی ہے؟ جو بھی چیز آپ خریدیں اسی کے ساتھ ایک ڈائری ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اس میں یہ قانون لکھے جاتے ہیں کہ اس چیز کی آبادی اس قانون کے ذریعے سے ہے. اگر ان قانونوں پہ نہیں چلائیں گے گاڑی خراب ہو جائے گی، کمپیوٹر خراب ہو جائے گا، ٹریکٹر خراب ہو جائے گا، پلا خراب ہو جائے گا. یہ ڈائری ہے اس کو آباد کرنے کی. تو آپ یہ کہیں بنایا فلاں کمپنی نے، قانون کی ڈائری کوئی اور بن دیتا نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. جو کمپنی جو چیز بنائے گی وہی اس کی ڈائری، چونکہ اس کی آبادی کے مزاج کو وہی جانتا ہے. سبحان اللہ، وہی کمپنی جانتی ہے اس چیز کی آبادی کے مزاج کو. اب سوال یہ ہے، اس کائنات کو، اس زمین اور آسمان کو، ان انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ خداوند متعال کے کارخانے اور کمپنی میں پیدا کیا. خوب اس کے آبادی کا مزاج کو کون جانتا ہے؟ خداوند متعال. جب خدا جانتا ہے تو اس کے آبادی کے قانون بنائے. تو خداوند متعال نے اس کے آبادی کے قانون بنا کے بھیجا ہے قرآن ڈائری ہے آبادی کا. انسان کی آبادی کی ڈائری قرآن ہے، دنیا کی آبادی کی ڈائری قرآن ہے. اب اگر انسان ماڈرن دنیا بن کے بیٹھ جائے، میری بات کو غور سے سنیے گا، یہ جو انسان اجتماعی ہے، مل جل کے جینا چاہتا ہے، اس کی ضرورت ہے مل جل کے جینا. اگر میں مل جل کے نہ جیوں تو میرا کپڑا کون بنائے گا؟ میں کپڑے میں محتاج ہوں دوسرے کا، میں بال بنانے میں قینچی کا محتاج ہوں، کوئی اور بنائے، میں کسی سے کام لینے میں فلاں کا محتاج ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ سب انسان آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں. جب جڑے ہوئے ایک دوسرے کے محتاج ہیں تو یہاں پہ قانون آنا چاہیے. کیونکہ اجتماعیات میں اگر قانون نہ ہو، جس کی طاقت ہوگی وہی چھین لے گا، جس کی زور ہوگا وہی کر لے گا. تو قانون ہو، قانون کون بنائے؟ آبادی کا. ماڈرن دنیا کے پڑھے لکھے لوگ کہنے لگے ہم بنائیں گے. کیسے بنائیں گے آپ کے تو روزانہ قانون بدلتے رہتے ہیں. اور پھر انسان کے اندر وہ جو خود پسندی پائی جاتی ہے، وہ ایسے قانون بناتا ہے جو اپنے فائدے میں ہوتا ہے، آبادی کے قانون نہیں ہوتے. لہٰذا ماڈرن دنیا کے قانون روزانہ بدلتے رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں. دوسری بات یہ ہے
قانون تب بنایا جاتا ہے جب اس کے مزاج کو جانتا ہو. جو چیز آباد کرنی ہے, کس کو پتا ہے کہ انسان کی آبادی کس چیز میں ہے, اس دنیا کی آبادی کس چیز میں ہے؟ یہ ماڈرن دنیا جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا کہتی ہے, آیا وہ جانتی ہے اس دنیا کی آبادی کس چیز میں؟ نہیں جانتی. اس لیے کہ وہی کارخانہ بہتر جانتا ہے مزاج کو آبادی کے, جس نے اس کو بنایا ہے. لہذا خدا نے متعال نے اس انسان کی اجتماعیات کے لیے, انسان کی فلاح و بہبودی کے لیے اور آبادی کے لیے, جو تعبیر میں آبادی لا رہا ہوں, یہ آبادی بہت خوبصورت تعبیر ہے. انسان کو آباد کرنے کے لیے, دنیا کو آباد کرنے کے لیے اسی خالق نے قانون بنائے, ڈائری بنائی ہے قرآن کی آباد کرنے کے لیے. لہذا کسی کو حق نہیں ہوتا. یہ پہلا قانون ہے, یہ پہلا مسئلہ ہے. اب اگر قانون بن جائے, قانون کی سب رعایت کرتے ہیں, سب قانون کو اجرا کرتے ہیں, سب قانون پہ عمل کرتے ہیں نہ, قانون پہ تب عمل نہیں کرتے ہیں. جیسے مطلب دیکھیں, میری بات سنیں, حکومتیں قانون بناتی ہیں, انسان جرم کرتا ہے, چھپ کے جرم کرتا ہے, تو کوئی تو گارنٹی ہو قانون عمل کرنے کی. روزانہ لوگ چھپ کے جرم کر رہے ہیں, فلاں جگہ جرم کر رہے ہیں, فلاں جگہ جرم کر رہے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا تو جرم کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, فلوے لوٹ رہے ہیں. اس کا مطلب کوئی گارنٹی ہو قانون کو اجرا کرنے کی. وہ گارنٹی کیا ہے؟ اخلاقیات. جب تک انسان کے پاس اخلاقیات نہ ہو تب تک قانون بھی آبادی نہیں لاتا ہے. سبحان اللہ. اخلاق ہو انسان کے پاس, اخلاق نہ ہو تو کیسے وہ اخلاق, انسان تنہائی میں ہے, کچھ بھی کرے, یہاں تو قانون نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن اگر اخلاق ہو, فضیلت اخلاقی ہو, فضائل اخلاقی ہو, برائیوں سے دور ہو, اچھائیوں کو اپنے وجود میں ڈھالے ہوئے ہو, تو وہ برے کام نہیں کرے گا, برا کو برا سمجھ کے نہیں کرے گا. یہاں اخلاق کہتا ہے. خوب, اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات لوگ رکھتے ہیں, صرف یہاں پہ بھی قانون کے اجرا اور نافذ ہونے کی گارنٹی اخلاق لیتا ہے. پھر اخلاق بھی کافی نہیں ہے. اخلاق جب انسان پھنس جاتا ہے, اپنے فائدے کے لیے سوچنے لگ جاتا ہے, یہاں تو میں پھنس گیا ہوں, یہاں تو مجھے زبردستی کھینچا جا رہا ہے, اب مجھے تو زبردستی گھیرا گیا, لہٰذا میں خلاف کر سکتا ہوں, میں الٹا کام کر سکتا ہوں. تو یہاں پر اخلاق کی گارنٹی اعتقاد میں ہے. عقیدہ ہونا چاہیے, اعتقاد دینی ہونا چاہیے, توحید پہ عقیدہ ہونا چاہیے. اگر توحید پہ عقیدہ نہ ہو تو اخلاق بھی جات. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے مدینہ فاضلہ بنانے کے لیے قیاس کے ذیل میں بیان کیا ہے, اگر انسانی معاشرہ بنانا چاہتے ہو, اگر الہی معاشرہ مدینہ فاضلہ بنانا چاہتے ہو, اگر ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہو جو زمینہ ساز ظہور امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہو, قوانین اور قانون کے نافذ ہونے کے لیے اخلاقیات ہو. اخلاقیات اگر صحیح کام کرے, اس کی بنیادی طور پر اعتقاد توحیدی ہو. اگر انسان اچھا اخلاق رکھتا ہے لیکن کہیں گھر جائے, چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا, یہ تو یہ کرو ورنہ مار ڈالیں گے, تو وہاں اگر اعتقاد توحیدی نہ ہو, اگر مددگار توحید نہ ہو, اگر عقیدہ پختہ توحید پہ نہ ہو, تو انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے. جناب یوسف چاروں طرف سے گھیرا گیا, یوسف اس کو مانو, اس کو مانو, ورنہ جیل میں ڈال دیے جاؤ گے یا کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن وہاں پر اخلاق بھی تھا, لیکن اخلاق کی گارنٹی کس پہ ہے؟ توحید پر. سبحان اللہ. توحید, عقیدہ توحیدی نہ ہو تو اخلاق بھی ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر اخلاق نہ ہو تو قانون بھی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. تو معلوم یہ ہوا, اگر انسان کے پاس صرف اخلاق عادی ہو, عادی طور پر اخلاق, اچھا اخلاق رکھتا ہو, لیکن توحید, عقیدہ توحید نہ ہو, تو انسان جب مصیبتوں میں گر جاتا ہے تو پھر چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر توحیدی عقیدہ ہو تو کتنا ہی دشمن کی طرف سے گھیرا جائے, انسان کا پناہ گاہ, انسان کی مددگار, انسان کا جو ہر جگہ مدد کرنے والا ہے, وہ مالک پہنچتا ہے. وہ توحیدی عقیدہ ہونا چاہیے. یہ تیسری فصل یاد رہے آپ کا, یہ تیسری مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ ہے کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, اخلاق ہو, لیکن اخلاق کس طرح سے ہو, اب میں یہاں بتانا چاہتا ہوں. آیا اخلاق فقط دوزخ سے ڈر کے ہو یا جنت کے شوق میں ہو, وہ ڈیولپ کرتا ہے انسان کے اخلاق کو؟ کا نہیں. وہ اخلاق انسان کو ڈیولپ کرتا ہے جو محبت توحید پر ہو, عشق توحید پر ہو. یعنی میرا رب ہے, میرا مالک ہے, میرا صاحب ہے, وہ میرا معشوق ہے, وہ میرا محبوب ہے. پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے اخلاق انسان کا ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ محبت کب ڈیولپ ہوگی انسان کی؟ انسان کے وجود میں محبت, عشق الہی,
حب الہی، یہ جو خدا کے شکرانے نعمت کرنا کب ڈیولپ ہوگا؟ جب انسان تقوی الہی اختیار کرے، جانب خدا کی رعایت کرے، اللہ کی پرواہ کرے، دوسرے غیر خدا کی پرواہ نہ کرے۔ جتنا انسان گناہوں سے بچتا چلا جائے گا اتنی ہی محبت وجود میں ڈھلتی چلی جائیں گی خداوند متعال کی۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ تو محبت کب آئے گی انسان کے وجود میں؟ کب آئے گی؟ جب جہنم کے خوف میں نہ رہے، اخلاق کو حاصل کرے، نہ دوزخ نہ جنت کے شوق میں، بلکہ اس کو لائق عبادت سمجھے، لائق بندگی سمجھے۔ خدایا تو زیبا ہے، تو خوبصورت ہے، تو مالک ہے، تو صاحب ہے، میں بندہ ہوں، سب کچھ تیرا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں، آج کے زمانے میں تو نہیں ہے عبد اور مالک کا زمانہ، نہیں ہے عبد اور مالک، غلام اور مالک۔ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا غلام اور مالک۔ مالک کا جو کچھ بھی غلام کا ہوتا ہے سب مالک کا ہوتا ہے، خود بھی جو اس کے پاس مال ہے وہ بھی سب کچھ۔ اب اگر کوئی باہر سے انسان آئے دوسرے شہر سے، ایک مالک نے اپنے غلام سے کہا، لو بھائی، محبت کرتا تھا اس سے، لو یہ مال پکڑو اور اس سے شادی کرو، ایک گھر خریدو اور اپنی زندگی گزارو۔ وہ غلام گیا، اس نے شادی کی، اپنا گھر خریدا، زندگی گزارنا شروع کی، اچھا گھر بنا لیا، کافی پیسہ دیا تھا مالک نے۔ تو اب ایک مہمان باہر دوسرے شہر سے آیا، اس نے مالک کے گھر کو دیکھا جو غلام کا مالک تھا، اتنا بڑا گھر، شاندار، فلا، اتنی گاڑیاں، فلا، یہ وہ۔ ادھر اس آدمی کو دیکھا جس کا چھوٹا سا گھر ہے لیکن فلا۔ اب وہ جو انسان نہیں جانتا تھا اس نے کہا کہ بھائی اس کے پاس بھی کچھ ہے، اس کے پاس بھی، لیکن اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس کم ہے۔ لیکن جو جاننے والا ہے وہ کہے گا بھائی تو غلط کہہ رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا گھر بھی، اس کا مال بھی، اس کی جان بھی سب مالک کی ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہم نہیں جانتے تو ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس بھی کچھ ہے، ہمارے پاس میرا سرمایہ ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس ہوشیاری ہے، درحالی کہ یہ عدم علم ہے، نہ جاننا ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھیں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب میرے مولا کا ہے، سب میرے مولا کا ہے، خود میں بھی اسی کی ملکیت ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آنکھیں کیا ہیں؟ امانت ہے۔ یہ کان کیا ہے؟ امانت ہے۔ یہ زبان کیا ہے؟ امانت ہے۔ یہ ہاتھ کیا ہے؟ امانت ہے۔ یہ فکر کیا ہے؟ امانت ہے۔ یہ دل کیا ہے؟ امانت ہے۔ یہ وجود کیا ہے؟ امانت ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، آپ نے کسی کے پاس اپنی امانت رکھی ہے؟ رکھی ہوگی، یا کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہوگی؟ آپ امانت میں کتنا تصرف کر سکتے ہیں؟ کسی کی امانت میں جتنی اس کی اجازت ہو، اگر اس سے زیادہ کیا تو خیانت کہلائے گی، خائن کہلائیں گے۔ جتنی وہ اجازت دے اتنے ہی۔ اگر آپ کے پاس کسی نے گاڑی کھڑی کر دی اپنی امانت کے طور پہ، کتنا اس گاڑی کو چلا سکتے ہیں؟ جتنی اس کی اجازت ہے۔ کسی نے پین رکھ دیا، کتنا لکھ سکتے ہیں؟ جتنی اس کی اجازت ہے۔ اگر کسی نے پیسے آپ کے پاس رکھ دیا اتنا ہی یوز کر سکتے ہیں جتنی اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کریں گے تو اجازت نہیں ہے، خائن کہلائیں گے، خیانت کرنے والا۔ اللہ نے سب کچھ ہمیں امانت کے طور پہ دیا ہے، جب اس نے امانت کے طور پہ دیا کتنا یوز کروں، کہاں پہ یوز کروں؟ دیکھتے چلے جائیں، صاحب امانت نے کہاں اجازت دی ہے وہیں یوز کر سکتے ہیں۔ آنکھوں کو کہاں اجازت دی ہے وہیں یوز کریں، اور اس سے ہٹ کے کیا تو خیانت ہے۔ کانوں کو کہاں یوز کروں؟ صاحب امانت سے پوچھیں، وہ بتائے گا کہاں پہ یوز کرنا ہے، اگر اس سے ہٹ کے یوز کیا تو خیانت ہے۔ زبان کو کہاں یوز کروں؟ جہاں صاحب امانت نے اجازت دی ہے وہاں پہ یوز کروں، اگر اس سے ہٹ کے دیا۔ فکر کو، عقل کو کہاں یوز کروں؟ جہاں صاحب امانت نے۔ میں اپنے دل کو کہاں یوز کروں؟ جہاں پہ صاحب امانت نے اجازت دی۔ اب میں کسی ہر ایک کو اپنے دل کو سپرد نہ کروں، ہر چیز کے بارے میں نہ سوچوں، ہر جگہ نہ جاؤں، ہر جگہ اپنے ہاتھ نہ چلاؤں، ہر چیز کو نہ دیکھوں، ہر بات کو نہ بولوں، ہر چیز کو نہ سنوں، صاحب امانت سے پوچھوں، ہر جگہ میں اپنا خون نہ دوں عزیزو، ہر جگہ پہ اپنی قدرت کا یوز نہ کروں۔ یہ عزت میں اس نے مجھے امانت کے طور پر دی ہے، ہر جگہ خرچ نہ کروں اس عزت کو، پورا وجود میرا امانت ہے۔ صاحب امانت سے پوچھوں میں کہاں یوز کر سکتا ہوں؟ جہاں پر اس نے اجازت دی ہے میں یوز کروں، اور جہاں پہ اس نے اجازت نہیں دی میں خائن کہلاؤں گا، خیانت کار کہلاؤں گا۔ لہذا پورے قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، پوری روایات اٹھا کے دیکھ لیں، سب جگہ پہ یہ قانون بنے ہوئے ہیں۔ آنکھوں کو وہاں یوز کرو، زبان کو وہاں یوز کرو، فکر کو وہاں یوز کرو، قدم کو ہر جگہ مت لے جاؤ، ہر جگہ مت جاؤ، ہاتھوں کو ہر جگہ مت اٹھاؤ، ہر جگہ اپنا خون نہ دو، اس دل میں بھی حق کو مت بساؤ۔
یہ امانت ہے، امانت صاحب امانت سے پوچھیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، لاکھوں روپے آپ کے پاس ہیں، آپ نے کمایا، محنت سے کمایا ہے، آپ وہ پیسے اپنی تجوری سے، الماری سے، گھر سے نکال کر، میز سے، ڈرافٹ سے نکال کے لا کے گلی میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ ڈال سکتے ہیں اس پیسے کو، گلی میں پھینک سکتے ہیں؟ آپ اپنے فقیر سے پوچھیں مرجع تقلید سے، وہ کہتے ہیں اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ کیوں اجازت نہیں ہے؟ آپ نے کمایا ہے، آپ نے محنت سے کمایا، آپ نے بھاگ دوڑ کی ہے، آپ نے محنت کی ہے، تو آپ نے کمایا، آپ کی مرضی کہیں بھی دے دیں، لیکن کوئی بھی مرجع تقلید اجازت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں بھائی تو نے محنت صحیح کی ہے لیکن دیا اللہ نے، یہ مان تو اس کی امانت ہے، خدا نے متعال نے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مان چکے اللہ نے امانت کے طور پہ دیا ہے، لہذا آپ کو فقیر، آپ کا مرجع تقلید اجازت نہیں دیتا آپ اس کو ایسے پھینک دیں، بھلا آپ نے کمایا ہے، لیکن یہ اعضاء، جوارح، فکر، عقل، دل، اس کو تو آپ نے محنت سے بھی نہیں کمایا، اس نے اپنے فیس سے دیا ہے، اپنے جوس سے دیا ہے، تو ان امانتوں میں کیسے خیانت کرتے ہیں ہم کو؟ کیسے خیانت کرتے ہیں میرے بھائی؟ کیسے جو چاہیں بول دیتے ہیں، جس کا چاہیں دل توڑ دیتے ہیں، جس کو چاہیں برا کہہ دیتے ہیں، جس کا چاہیں مال ہڑپ، جس کو چاہیں ظلم کر، جس کے چاہیں تماچا مار دیتے ہیں، جس کو چاہیں اپنی زبان سے ستا دیتے ہیں۔ یہ کون سی خیانتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کون سی خیانتیں ہو رہی ہیں؟ لہذا ڈریے، خائن مت۔ بس معلوم یہ ہوا آبادی کے قانون ہیں، آبادی کا قانون بنانے کا حق اس کا ہے جس نے بنایا ہے۔ اب قانون کو نافذ کرنے کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے، اخلاق کافی نہیں ہے، چونکہ اخلاق میں ہوتا ہی ہے کہ کہیں پھنس جائے، کہیں چاروں طرف سے گھر جائے، جیسے جناب یوسف گر گئے تھے، تو اخلاق وہاں پہ کہتا بھائی گرے ہوئے ہو تو کر سکتے ہو، لیکن وہاں پر اعتقاد توحیدی کا ہونا چاہیے۔ اعتقاد توحیدی کون سے نکھار لاتی ہے؟ یا خوف والی توحید، یا جنت سے شوق والی توحید، یا نہ اس کو لائق سمجھتے ہیں، اس سے عشق کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو خالص مانتے ہیں، وہ توحید، وہ والی توحید خوبصورت ہے۔ جب یہ توحید خوبصورت ہے، اب آتے ہیں اس بات پر کہ یہ محبت، یہ جو میں نے اس دن بھی پڑھی تھی آیت کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بہترین، شدید ترین محبت کرتے ہیں خداوند متعال سے۔ یہ لہذا اب انسان محبت کے طور پہ جب کسی کا عاشق ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو خالص کر دیتا ہے معشوق کے لیے۔ خوب اگر خالص ہے تو بندہ اخلاص کرتا ہے، خالصتاً لوجہ اللہ عمل کو انجام دیتا ہے، فقط اللہ کے لیے، ریاکاری نہیں، دکھاوا کے لیے نہیں، دکھاوٹ کے لیے نہیں، کیونکہ دل کے اندر محبوب بیٹھا ہوا ہے، معشوق بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ لہذا پورا دین آپ کو کہے کے لیے بلاتا ہے؟ اخلاص کے لیے بلاتا ہے۔ فاعبد اللہ، فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو لیکن مخلص لہ الدین، خلوص کے ساتھ کرو، خلوص، فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خلوص پایا جائے، ریاکاری نہ پایا جائے۔ خلوص کا معنی کیا تھا؟ جب انسان اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دے، اپنا دیکھنے کو، سننے کو، خدا تیرے لیے بول لوں گا، ظاہر سی بات ہے جب انسان اللہ کے لیے بولے گا گناہ نہیں کرے گا، اللہ کے لیے دیکھے گا گناہ نہیں کرے، اللہ کے لیے سنے گا گناہ، اللہ کے لیے قدم اٹھائے گا گناہ۔ تو جب وہ مخلص ہوتا چلا جائے گا تو اب خداوند متعال اس کو مخلص کر دے گا، اپنے لیے انتخاب کر لے گا، پھر کہے گا خدا انہو من عبادنا المخلصین، یہ میرے مخلص بندوں۔ یہ 4 فصلیں ہیں علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں یہاں پہ بیان کیا ہے، کہا کہ اگر چاہتا ہے انسان چاہتا ہے معاشرے کو آباد کرنا، الہی بنانا، مدینہ فاضلہ بنانا، زمین ساز ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ بننا، ایک تو قانون الہی کو مانے، دوسرے قانون کے لیے نافذ کرنے کے لیے اخلاق کا ہونا ضروری ہے، تیسرے یہ کہ اخلاق کافی نہیں ہے، توحید مضبوط ہونا ضروری ہے، توحید بھی محبت کے طور پر ہو، نہ جنت کے شوق میں، نہ دوزخ کے خوف میں، بلکہ اس کو لائق عبادت سمجھے۔ اور جب تقوی الہی اختیار کرے گا انسان، اپنے ہر عمل کو اس کے لیے بجا لائے گا، تو خدا آپ کو چنتا چلا جائے۔ خدا نے اس صدی میں اگر چنا ہے کسی سے اپنا کام لیا ہے تو امام خمینی رضوان اللہ تعالی۔ آج جو چنا ہوا ہے، جو اپنا کام لے رہا ہے، خدا ایک استکبار کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ایک ظالم کے سامنے کھڑا ہے، پوری دنیا کے ظلم کے سامنے کون کھڑے ہوئے ہیں؟ حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی۔ یہ انتخاب ہے اللہ کی طرف سے،
یہ انتخاب ہے اللہ کی طرف سے. آپ بھی اپنے معاشرے میں، اپنی گلی میں، اپنے گھر میں، ضروری نہیں کہ حکومت ہاتھ میں ہو انسان کے، اپنے گھر میں انسان اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے. اگر بھائی بہن کوئی حق کے خلاف بات کر رہا ہے، اگر ماں باپ بھی حق کے خلاف بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ آپ زور سے نہیں بول سکتے، ان کو کہہ تو سکتے ہیں یہ خلاف ہے حق ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین یہ نہیں چاہتا، توحید یہ نہیں چاہتی. تو انسان، ابھی مجھے بہت ساری باتیں یہاں پہ بیان کرنی تھی لیکن ٹائم زیادہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ بات ضرور یاد رہے، انسان کے وجود میں آبادی کے قانون انسان نے نہیں بنائے، بنا ہی نہیں سکتا انسان. اور وہ عنصر میں نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ قانون ہے، قانون کے نافذ کرنے کے لیے کون ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو مزاج آبادی کو بھی جانتا ہو، مزاج قانون کو بھی جانتا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر ایک میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ جو قانون الہی بنائے ہوئے ہیں ہر ایک اس کو نافذ کرنے لگ جائے. نہ، وہ قانون آبادی کے، قانون کے مزاج کو بھی جانتا ہو اور اس عالم کے آبادی کے مزاج کو بھی جانتا ہو. وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس کی آنکھوں کے سامنے کائنات کو بنایا گیا، جس کو معصوم کہتے ہیں، جس کو ولی خدا کہتے ہیں، جس کو نبی خدا کہتے ہیں. تو وہ قانون اجرا کرے گا، وہ قانون نافذ کرے گا، کیونکہ قانون کو بھی وہی جانتا ہے، آبادی کے مزاج کو بھی وہی جانتا ہے. وہ بہتر نافذ کر سکتا ہے کیونکہ مزاج قانون کو بھی جانتا ہے، مزاج آبادی کو بھی جانتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے بنائے گی یہ عالم اچھے سے جانتا ہے. اب سوال یہ ہے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، سوال یہ ہے، زمان غیبت ہے، خالق کو قانون الہی ہے، نافذ کرنے کے لیے ایک ایسا انسان ہو جس کے سامنے یہ قانون بنائے گئے اور یہ عالم بنایا گیا، وہ نہیں ہے معصوم. تو اب کیا کریں؟ اب عقل یہ کہتی ہے اگر وہ نہیں ہے تو کوئی ایسا ہو ان قانون کو نافذ کرنے والا جو ان کے دسترخوان پہ پلا بڑا ہو، جس کی تربیت اس مکتب میں ہوئی ہو، جس کی تہذیب اس مکتب میں ہوئی ہو، مکتب امام صادق میں تربیت پایا ہو، جس نے اپنے نفس کو خالص کیا ہو اللہ کے لیے، جس نے بندگی کو ثابت کیا ہو، جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا خدا کے لیے. وہ کون ہوتا ہے؟ ہمارا مرجع تقلید ہوتا ہے. صائنا لنفس حافظا لدین، اپنے نفس کو گناہوں سے بچاتا ہے، دین کا محافظ ہوتا ہے، دین کا محافظ ہوتا ہے. اور جو ولی خدا ہوتا ہے، جو کون ہوتا ہے؟ ولی خدا ہوتا ہے، ولی فقی ہوتا ہے، حاکم دینی ہوتا ہے، اس کو حق ہے قانون نافذ کرنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسی مکتب میں تربیت پائی ہے، کم سے کم خطا کرتا ہے، مزاج کو جانتا ہے، مزاج قانون کو بھی جانتا ہے، مزاج آبادی کو بھی جانتا ہے. لہذا انشاءاللہ کبھی آپ فلسفی پڑھیں گے، جناب ابو علی سینا رضوان اللہ تعالی علیہ جو شرقی دنیا کے اسلامی بہت بڑے فلسفر ہیں، وہ وہاں پر جب ریاضت کی بحثوں کے بعد توبہ و ریاضت و انابت و بندگی کے بعد آخر میں ولایت کی بحث کرتے ہیں. ولایت کی بحث کیا کرتے ہیں؟ یعنی حکومت داری، قانون کا نافذ کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس انسان کو حق ہے جس کے اندر طہارت پائی جائے، ریاضت پائی جائے، بندگی پائی جائے، مزاج عدالت پایا جائے، جس کے وجود میں انصاف پایا جائے، جس کے وجود میں دین پایا جائے، توحید پایا جائے، اسی کو ہم ولی فقیہ کہتے ہیں. اس وقت ولایت آتی ہے انسان کے پاس. انشاءاللہ خدا نے متعال سے دعا کرتے ہیں اس مدینہ فاضلہ کو بنانے کے لیے، زمین ساز ظہور کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں اور خدا ہمیں توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.